الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، التمسوا الرزق بالنکاح، یعنی نکاح کے ذریعے، شادی کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ جامع صغیر کی یہ حدیث پاک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نکاح کرنے کے ذریعے رزق تلاش کرو؟ مطلب یہ ہے کہ جب شادی کی نیت اچھی ہو، نکاح کرنے کا مقصد اولاد کا حصول ہو، بد نگاہی سے بچنا ہو، نکاح کرنے کا مقصد دونوں خاندانوں کی محبتوں کو قائم کرنا ہو، نکاح کرنے کا مقصد نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہو، تو ایسا نکاح برکت کا سبب ہوتا ہے، اور ایسے نکاح کی وجہ سے اللہ کریم رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، بندے کی اللہ گھر بار کے اندر محبتوں کو بھی بڑھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے۔ فی زمانہ اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نکاح کرنا آج کے دور میں کتنا مشکل عمل قرار دیا گیا ہے۔ نکاح کرنے میں اگر دیکھا جائے تو اتنا خرچہ نہیں ہے، لڑکا لڑکی اور ان کے دو گواہ، دونوں کی موجودگی میں، دو گواہوں کی موجودگی میں مسجد کے اندر ایجاب و قبول کروا دیا جائے، نکاح ہو جاتا ہے۔ اب ولیمے کا خرچہ یہ تو شریعت نے لڑکے پر رکھا ہے، لیکن ہمارے ہاں رسم اس طرح کی بنا دی گئی کہ جس دن دولہا بارات لے کر جاتا ہے، وہاں لڑکے والوں کو بھی اتنا زیادہ اہتمام کرنا پڑتا ہے کھانے کا، ایک رسم ہے، ورنہ کوئی لڑکی والوں پر کھانا کھلانا، بارات والوں کے لیے اہتمام کرنا، ان کے لیے شادی ہال بک کرنا، ان کے لیے اچھے اچھے کھانے پکانا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح رسموں کے نام پر جتنی زیادہ رقم خرچ کی جاتی ہے، جتنا لوگوں کو ستایا جاتا ہے، جہیز کے نام پر جتنا غریبوں کو خاص طور پر پریشان کیا جاتا ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں رشتوں کے انتظار میں گھر بیٹھی رہتی ہیں، لڑکے رشتوں نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، لڑکے سے رشتہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس کے پاس زیادہ پیسہ نہیں، لڑکی سے رشتہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ جہیز اتنا کہاں سے لائے گی، لڑکی کی طرف سے بعض اوقات ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بعض اوقات لڑکے کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایسا گھر چاہیے، ایسی جناب گاڑی چاہیے، اتنا زیادہ میرے لیے اہتمام ہونا چاہیے۔
تو یہ جو رسمیں ہیں یہ بالکل فضول رسمیں اور ظلم ہے یہ لوگوں پر. کاش کے جو بڑے ہیں، کمیونٹی کے بڑے لوگ ہیں، برادریوں کے، خاندانوں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں، وہ اس رسم کو ختم کریں. آپ پیسے والے ہیں، آپ یہ رسمیں پوری کر سکتے ہیں، لیکن غریب آدمی وہ کہاں سے رسم پوری کرے گا؟ غریب آدمی تو بیچارہ اپنی جوان بچیوں کو لے کر سالوں گزر جاتے ہیں، پھر بچیاں قدم غلط اٹھاتی ہیں، پھر اس پر تانا زنی وہ الگ کی جاتی ہے. اسی طرح لوگوں کے اندر ایک اور غلط بیماری زیادہ بولنے کی. اب زیادہ بولنے میں جتنی خرابیاں ہیں یہ اپنی جگہ، اس میں سے ایک خرابی جو خاص اس موضوع سے متعلق وہ کیا ہے؟ کسی بھی لڑکے کو، نوجوان لڑکے کو دوست دیکھیں گے تو کہیں گے ارے شادی نہیں کی. ارے بھائی شادی کر لو، کب تک کرو گے؟ نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ اب کس کا دل نہیں کرتا کہ میری شادی ہو، میرا نکاح ہو، میرا گھر آباد ہو؟ لیکن وہ شادی کیوں نہیں کر رہا؟ کبھی اس پر بھی تو غور کریں. اکیلا اس نے جا کر نکاح کر کے دلہن کو گھر تو لانا نہیں، لاکھوں روپے بیچارہ کہاں سے لے کر آئے؟ اتنی رسمیں پوری کرنے کے لیے رقم کہاں سے لائے؟ اتنے ناز نخرے اپنے سسرال کے برداشت کرنے کے لیے اتنا پیسہ کہاں سے لائے؟ پھر اس غریب کو لڑکی دے گا کون؟ آج کل تو لڑکے میں بھی یہی چیز دیکھی جاتی ہے جناب، پیسہ کتنا کماتا ہے لڑکا، جاب کتنی بڑی جگہ پر ہے، رشوت سے کتنا پیسہ کماتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پیسہ حلال سے آتا ہے حرام سے آتا ہے. بس یہ ہونا چاہیے جناب لڑکا پیسہ کتنا کماتا ہے. اور لڑکی میں پہلے ایک دور ہوا کرتا تھا، صرف خوبصورتی لڑکی کی دیکھی جاتی تھی، صرف قد لڑکی کا دیکھا جاتا تھا. اب تو معاملہ لڑکی میں جہیز کی صورت میں، گھر کی صورت میں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے مطالبوں کی صورت میں لڑکی کے ماں باپ سے کیا جاتا ہے. وہ جاہلیت کا دور اب آ چکا ہے کہ جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تو وہ گھر والے پریشان ہو جایا کرتے تھے، ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے، وہ دوسروں کے سامنے جانے میں شرمایا کرتے تھے کہ میرے گھر میں بچی ہو گئی، اور اس وجہ سے پریشان رہا کرتے کہ میں بچی کو کھلاؤں گا کہاں سے، بچی کو پہناؤں گا کہاں سے، اپنی بیٹی کو پال کر مجھے فائدہ کیا کسی آگے کسی اور کے نکاح میں دینی ہے. آج وہ جاہلیت کا دور ہے، آج وہ پڑھا لکھا ہے کہ جاہلیت کی طرف لوگ جا رہے ہیں. اور یہ پڑھا لکھا، یہ تعلیم، یہ دنیاوی تعلیم کی وجہ سے، صرف دنیاوی تعلیم کی وجہ سے. جب ہم نے دینی تعلیم کو پسے پشت ڈال دیا، دینی تعلیم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا، تو پھر رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا، پھر خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو گیا، پھر ہمارے دلوں کے اندر احترام مسلم کا جذبہ ختم ہو گیا، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا جذبہ ختم ہو گیا. دین اسلام ہمیں کیا ترغیب دیتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی بھی لڑکی سے شادی 4 چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے. مضمون ہے حدیث پاک کا، فرمایا یا تو اس لڑکی کا خاندان دیکھا جاتا ہے، یا پھر اس کا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، یا پھر اس کا نسب دیکھا جاتا ہے، یا پھر دین داری کو دیکھا جاتا ہے. فرمایا کہ تم دین والی عورت کو ترجیح دو، لڑکی کی دینداری کو دیکھو، اس کے اچھے اخلاق کو دیکھو، اچھے کردار کو دیکھو، وہ نمازیں پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، وہ پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ شرم و حیا والی ہے یا نہیں. آج کل تو لڑکیاں بھی ایسی رشتوں کے لیے پسند کی جاتی ہیں کہ جناب اس کی جاب اچھی جگہ لگی ہو تاکہ گھر میں آئے تو ہمارے گھر میں ہمارے بچے کا فائدہ ہو. گھر کتنا بڑا لے کر آئے گی. اور لڑکے کے اندر بھی جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ یہ دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ لڑکا دیندار کتنا ہے، نمازی ہے، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، کیا لڑکا بڑوں کا ادب کرنے والا ہے، کیا لڑکے کا اپنے محلے کے اندر کردار ستھرا ہے، لڑکا نظریں جھکانے والا ہے، نامحرم لڑکیوں سے دوستیاں کرنے والا تو نہیں، اور کیا رزق حلال کمانے والا ہے، تھوڑا کماتا ہے لیکن رزق حلال کمانے والا ہے، کیا عزت کے ساتھ میری بچی کو گھر میں رکھ سکتا ہے. اور دیکھنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہم نے کچھ اور دیکھنا شروع کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ چند دن کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں، چند دن کے بعد میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، عورت کی طرف سے فرمائشیں ہوتی ہیں،
بہت زیادہ مطالبات ہوتے ہیں، کبھی جناب مجھے پارک میں لے کر جائیں، ہر ہفتے ماں باپ کے گھر میں لے کر جائیں، کبھی بہنوں کے گھر میں لے کر جائیں، کبھی فلاں جگہ جانا ہے، کبھی فلاں جگہ جانا ہے، ہر مہینے 1-2 سوٹ ہمیں چاہیے، باہر سے کھانا بھی آنا چاہیے، ناشتے میں کچھ اور آنا چاہیے، 2-4 دن کے بعد ڈنر کچھ اور ہونا چاہیے، لنچ کہیں اور جا کر کرنا ہے۔ تو لڑکا بیچارہ اس مہنگائی کے دور میں کہاں سے خواہشات پوری کرے گا؟ اور لڑکا بھی شادی سے پہلے بڑی بڑی باتیں وہ بھی کر رہا ہوتا ہے، یہاں پر اس کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے دلہن گھر میں آئی آتے ہی آپ نے اپنی آمدن سے زیادہ خرچہ کرنا شروع کر دیا، آپ نے آتے ہی اس کو سبز باغ دکھانا شروع کر دیے، آپ نے آتے ہی اسے یہ کہا ٹھیک ہے میری ماں سے کوئی ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں، میرے بھائیوں سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہو مجھے بتانا، میں تمہارا سربراہ ہوں۔ آپ نے اپنے بہن بھائیوں سے دور کر دیا، ماں باپ سے دور کر دیا، ہر جائز ناجائز خواہش کو آپ نے پورا کرنا شروع کر دیا، اپنے بڑوں کا سایہ اپنی بیوی کے سر سے اٹھا کر خود اسے کبھی پارکوں میں لے کر جا رہے ہیں، کبھی جناب آپ ادھر ادھر گھومنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کل کلا آپ کی بیوی کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ سے بدزبانی کرتی ہے، آپ سے پوچھے بغیر باہر جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ کے ماں باپ اسے سمجھائیں گے تو کہاں سے آپ کے ماں باپ کی بات مانیں گے؟ کیونکہ آپ نے شروع سے ہی اپنی بیوی کو بالکل الگ کر دیا۔ تو یہ ساری برائیوں کی جڑ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم رشتہ کرنے کے اندر ہی اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ میں اپنی بچی کا یا اپنے بچے کا رشتہ کہاں کر رہا ہوں، یہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ حالانکہ نکاح کرنا کتنا آسان ہے، نکاح کرنا کتنا شریعت کے اندر آسان ہے کہ 2 خاندان آپس میں جمع ہو کر چند افراد جمع ہوں اور مسجد کے اندر نکاح کرنا یہ مستحب ہے، نکاح کا اعلان کرنا اور مسجد کے اندر نکاح کرنا مستحب ہے۔ اور برکت والا، اللہ کے ہاں برکت والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص جس خاندان پر فضل ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، یہ وہ نکاح ہے جس میں خرچہ کم ہوتا ہے۔ جی ہاں، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو، میاں بیوی دونوں پر بوجھ کم ہو، لڑکے اور لڑکی دونوں کے خاندان پر بوجھ کم ہو، یہ ہے برکت والا نکاح۔ اور ہمارے ہاں زیادہ اچھا نکاح اسے سمجھا جاتا ہے کہ جس کے اندر خرچہ بہت زیادہ ہو، ڈشز بہت زیادہ ہوں، جناب تھوڑے کپڑے بھی ٹائٹ قسم کے زیادہ مہنگے والے کپڑے ہوں، پہننے دلہن نے ایک رات کے لیے ہے، اور جناب لڑکے کی خواہش ہوگی کہ دلہن کا سوٹ جو ہے کم از کم 50,000 کا تو ہونا چاہیے، ایک رات پہن کر اب کیا کرنا ہے؟ الماری میں سجا کر رکھ دیں۔ لڑکا صاحب دولہا صاحب جو شیروانی سلوائیں گے یہ بھی کم از کم 40-50,000 30,000 کی کم از کم تو ہونی چاہیے نا، پتہ بھی چلے ٹھیک ہے ایک دن پہنی اس کے بعد سجا کر رکھ دو۔ اللہ کے بندے اسی دونوں پیسوں کو جمع کر کے اچھا سا ولیمہ آپ کر سکتے تھے۔ اسی طرح ولیمے کے لیے بھی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے سارے خاندان کو بلانا ہے اور سارے خاندان کو بلا کر آپ نے 20-25 جناب ڈشز رکھنی ہے، مختلف طرح کے کھانے رکھنے ہیں، اور حال بھی آپ نے ایسا رکھنا ہے کہ جناب کی ناک تھوڑی سی اونچی ہو، پتہ چلے خاندان والوں کو کہ جناب یہ بڑا بھائی بہت اچھا کیا، حالانکہ تعریف کم ہی پھر بھی سننے کو ملتی ہے۔ آپ جتنا اچھے سے اچھا کھلا لیں، جتنا اچھے سے اچھا انتظام کریں، آخر میں یہی کہنے کو ملے گا بوٹیاں تھوڑی کچی تھی، انتظام تھوڑا سا مزے والا نہیں تھا۔ تو دنیا کو خوش کرنے جائیں گے تو جناب دنیا خوش ہونے سے رہی، دنیا کبھی خوش نہیں ہوگی، خاندان والے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ ہر بندہ خود اپنے اوپر غور کرے، خاص طور پر جو دولہا ہے، جو لڑکا ہے، میرا وہ نوجوان بھائی، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ کماتے ہیں تو آپ اپنی جیب کو دیکھیں، دنیا والوں کو نہ دیکھیں، خاندان والوں کو، ماں باپ کو نہ دیکھیں، رشتہ داروں کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، ادھار کا نہیں، آپ کا اپنا ذاتی۔ ہوتا کیا ہے، پہلے سے ہی سیٹ سے بات کی جاتی ہے، دوستوں سے بات کی جاتی، دیکھو یار میرا خیال کرنا بھائی، قرض لے لیا دوستوں نے دے دیا، اب ٹھیک ہے ساری زندگی پھر قرض اتارنے میں گزر جاتی ہے، تو بھائی اتنا سا کر لو جتنا آپ گزارا کر سکتے ہو، ضرور اتنے سارے لوگوں کو جمع کرنا ہے، تو اتنا بوجھ نہ کسی پر ڈالیں، نہ خود آپ اتنا بوجھ اپنے اوپر ڈالیں۔ تو برکت والا نکاح حدیث پاک میں فرمایا وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ اب دیکھیے شادی کا معنی ہوتا ہے خوشی، شادی کے شین سے 3 نقطے ہٹائیں تو بچے گا سادی،
تو شادی اگر سادگی سے ہو یہ شادی خوشیوں والی ہوتی ہے، بندہ پرسکون ہوتا ہے۔ اصل دلہن کے اندر وہ دیکھنے والی چیز اس کا اخلاق ہوتا ہے، کیونکہ ساری زندگی حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ نہیں گزرتی، انسان کی زندگی گزرتی ہے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ آپ تھکے ہارے گھر کے اندر آئے، بیگم نے آپ کے لیے جلدی جلدی پانی پیش کر دیا، مسکراہٹ آپ کی طرف بڑھائی، آپ کی ساری تھکاوٹ دور۔ ورنہ جیسے ہی تھکے ہارے گھر میں آئے، گھر میں آنے سے پہلے ہی آپ کو میسج آ گئے، واٹس ایپ آ گئی، کال آ گئی، جناب آتے آتے یہ چیزیں لے کر آنا، ٹھیک ہے جی، لے کر آئے، چلیں جی اب مجھے بھی شاپنگ کے لیے لے کر جائیں، آج گھر کھانے کا موڈ نہیں، آج یہاں پر جانا ہے۔ تو اس طرح کے جو یہ دیکھی والی باتیں ہیں، گھر کے اندر مسائل جو ہیں یہ دیکھے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے نمازی بھائیوں، اپنے بچوں کی شادیاں پہلے نمبر پر تو جلدی کیجیے۔ ان کی عمر اگر شادی کی ہو چکی ہے تو شادی جلدی کیجیے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب جلدی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ جلدی شادی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ سامنے والے سے ڈیمانڈ نہ کریں، اور جو آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ ان سے کہیں نہ ہم آپ سے ڈیمانڈ کریں گے، نہ آپ ہم سے کریں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے آپ مجھ سے زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ میں اس لیے کچھ چیزیں کہ ظاہری بات ہے کہ تقریباً نمازی جو ہیں، لوگ جو ہیں، وہ ہمیں مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں اپنے گھر کے معاملات بتاتے رہتے ہیں کہ حضرت اب یہ معاملہ ہو گیا، یہ ہو گیا، قرض کے لیے کبھی آئیں گے، کبھی بھیک مانگنے کے لیے آئیں گے۔ آپ نہیں دیکھتے مسجد کے اندر، مسجد سے باہر نوجوان، خوش شکل نوجوان، اچھے کپڑے پہنے ہوئے بھیک مانگتے آپ کو نظر نہیں آتے؟ یہ کیا ہے؟ کس کا دل کرتا ہے اتنے سارے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر بھیک مانگنا؟ یہ بھیک مانگنے کی جو عادت اسے پڑتی ہے، ایک تو ہے ضرورت، ایسی ضرورت کہ بندے کے پاس ایک وقت کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، شریعت نے اب اسے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق سوال کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مانگنا۔ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، مسجد کے اندر ہی میرے پاس کسی دوسری جگہ سے دو لوگ آئے، میرے جاننے والے تھے، نمازی تھے پہلے کسی مسجد میں، تو انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت کچھ ہمارے ساتھ ہیلپ کریں، ماشاءاللہ آپ اتنی بڑی مسجد کے امام صاحب ہیں۔ میں نے کہا جی کیا ہیلپ کرنی ہے؟ کہا امام صاحب اس کی بہن کی شادی ہے، تو آپ اگر کسی سے ترکیب بنائیں، ذہن بنا کر چلیں، اس کی کچھ ہیلپ ہو جائے گی۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا جی کیا کرنا ہے، کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہا کہ ضرورت تو پہلے کہا کہ فرنیچر کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا اچھا فرنیچر کتنے تک کا آئے گا؟ کہ کم از کم جو فرنیچر جو کم از کم ہم نے دیکھا ہے وہ تقریباً 70,000 روپے تک کا تو ہے، 70,000 کا۔ تو میں نے کہا اچھا، اور کہتا نہیں فرنیچر کا اگر ہو جائے نا انتظام تو بڑا اچھا ہے۔ میں نے کہا یار دیکھو 70,000 روپے کا فرنیچر یہ آپ کے لیے کم از کم ہے، میں نے تو خود اپنے عزیز کی شادی کی ہے تو میں نے تو 15-17,000 میں فرنیچر مل گیا تھا۔ کراچی جیسے شہر میں 15-17,000 کا ایک بہترین مل جاتا ہے۔ غریب آباد میں جائیں یا اور اس طرح کی لیاقت مارکیٹ یا کئی ایسی جگہیں ہیں، وہاں پر جا کر تھوڑا سا سیکنڈ ہینڈ فرنیچر لے کر تھوڑی پالش کروائیں، بہترین قسم کا، کسی کو کیا پتہ چلے۔ سوال کرنے سے تو بہتر ہے، کسی کے سامنے ہاتھ آپ پھیلا رہے ہیں، اپنی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، اس سے بہتر کہ آپ تھوڑا سستا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس نے کہا کہ نہیں حضرت اتنا تو نہیں۔ میں نے کہا چلے 30-35,000 تک کا لے لیں۔ نہیں 70,000 کا نہیں، 70,000 کا تو کچھ اور شاید کہا تھا۔ مجھے کہا کہ ولیمہ کرنا، ولیمہ کتنا جی؟ کم از کم لاکھ روپے تو لگے گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، میری اپنی شادی ہوئی تھی، 200-250 بندے میں نے بلائے تھے، میں نے تو سارا 30-35,000 میں ولیمہ کر لیا تھا اپنا۔ یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، آج بھی 30-35 نہیں، چلے 40,000 میں ہو جائے گا۔ کیسے کھلایا تھا ہم نے؟ اپنے میری پھپھو کا گھر تھا، وہاں پر ہم نے نیچے دریاں بچھائیں، دریاں بچھا کر کراتیں لگائیں، اور وہ پرانے حساب سے مجھے کسی بوڑھے نے مشورہ دیا تھا، میری دوستی بڑوں سے ہوتی ہے، تو کسی بابے نے مشورہ دیا حضرت آپ دنیا داروں سے جیت نہیں سکتے، آپ اتنا کریں جتنی آپ کی گنجائش، جتنا آپ صحیح کر سکتے ہیں۔ آپ ویسے بھی ماشاءاللہ مذہبی آدمی ہے تو سنت کے مطابق عمل کریں۔ میں نے کہا جی کیسے؟ تو کہا دریاں بچھائیں، دسترخوان بچھائیں، بالٹی میں آپ ڈالیں سالن، اور پلیٹیں بچھا کر بندہ جا کر جس کو جتنی ضرورت ہے اس کے پاس ڈالتے رہیں۔ یقین کریں میرے خیال میں 200 یا 250 یا 300 بندے تھے، آرام سے کھانا بھی پورا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بڑا مزہ آیا، چند لوگوں نے کہا یہ کیا، یہ پرانا طریقہ۔ میں نے کہا جی جیب میری ہے، کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑی، جتنا خرچ کیا تھا اس سے زیادہ مل گیا۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ باقی 2 دن لوگ باتیں کرتے، تیسرے دن بھول جاتے، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔
تو بھائی سوال کرنے سے بہتر ہے. کئی لوگ آتے ہیں اس طرح کے کہ حضرت کر دے. میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ جو اس طرح کے مانگنے والے ہوتے ہیں میں کبھی کسی سے نہیں کہتا. میں اسی کے بارے میں چند ایک ماشاءاللہ نمازی ہیں جن سے میں گزارش کر دیتا ہوں, ان کو ملا دیتا ہوں یا بول دیتا ہوں کہ یہ فلاں صاحب ہیں, آپ دیکھ لیجئے. حتی الامکان, کیونکہ آپ ذمہ دار ہوتے ہیں. جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی شادیوں پر اس طرح کی ناجائز رسموں, اپنی غلط خواہشات کی وجہ سے بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. بھیک مانگنا کتنا ایک برا فیل ہوتا ہے, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا, مانگنا, اور جس کو پھر مانگنے کی لت پڑ جائے تو وہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں وہ پھر کما کر نہیں کھاتا. اسے پتا تھوڑی سی زبان ہلائے, مانگنے سے منہ ٹیڑھا کرو, ہاتھ پھیلاؤ, مل جائے گا. اللہ ہمیں اس دن سے محفوظ کرے. یہ مانگنے کی جو گندی عادت ہے, قیامت والے دن ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی کو آسان کریں, شادی کو سادہ کریں. انشاءاللہ آپ بھی پرسکون, سامنے والے بھی پرسکون. اسی طرح میرے خیال میں 8-10 سال پہلے کی بات ہوگی, میں جمعہ پڑھاتا تھا ایک مسجد میں, تو وہاں پر میں نے جمعہ میں بیٹیوں کے فضائل پر بیان کیا کہ بیٹیاں اللہ کی نعمت ہیں, بیٹیوں کا خیال کریں, بیٹیاں پیدا ہونے پر آپ پریشان نہ ہوا کریں. تو بعد میں ایک نمازی مجھے ملا اور اس کی آنکھوں میں آنسو, کہا کہ حضرت آپ نے بیٹیوں کے تو بڑے فضائل بیان کیے, کبھی یہ بھی بیٹیوں کو بھی تو سمجھائیں کہ اپنے ماں باپ کا بھی خیال کیا کریں. میں نے کہا میں سمجھا نہیں, بات کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت میری ایک ہی بیٹی ہے, ایک ہی میری بیٹی, اس بیٹی کے لیے, اس بیٹی کی خواہش پر, بیٹی کی خواہش تھی کہ باجی مجھے آپ نے اچھا گھر لے کر دینا ہے شادی پر. میں نے اپنی ساری جمع پونجی, حتیٰ کہ جس گھر کے اندر ہم میاں بیوی رہتے تھے وہ گھر بھی میں نے بیچ کر اپنی بیٹی کے لیے 70 لاکھ کا میں نے فلیٹ لیا. 70 لاکھ کا فلیٹ لے کر خود میاں بیوی کرائے پر آئے, بیٹی کو گھر لے کر دیا, شادی ہو گئی, بڑے شانہانہ طریقے سے بیٹی کی شادی کی. شادی کے کچھ سال گزرے, اب معاملہ یہ کہ بیٹی ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتی. بیٹی کی طرف سے آرڈر یہ کہ آپ دونوں میرے گھر میں بھی نہیں آئیں گے. آنکھوں میں آنسو, کہا کہ امام صاحب کیا اس دن کے لیے ہم نے بیٹی کے لیے اتنا کچھ کیا تھا؟ آپ یہ دیکھ لیجئے, آپ بچوں کے لیے جتنا کچھ کر لیں, کیا بچے آپ سے راضی ہوں گے؟ آپ اگر بچوں کو سناتے میں نے تمہیں اتنا اچھا کھلایا, اتنا اچھا پہنایا, میں نے تمہیں تعلیم دلائی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, بچے کہیں گے ابا جی دنیا کا ہر باپ ہی ایسے کرتا ہے, آپ کون سا دھوکا کیا. اب آپ سر پکڑیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو بھائی درست بات ہے, اتنا کرو جتنا اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, جتنی آپ کی حیثیت ہے. اپنی جان سے بڑھ کر کیوں آپ اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں؟ حلال طریقے سے کریں, جتنے آپ بچوں کے سامنے بھی رکھیں, سامنے بیوی کے سامنے بھی رکھیں. خاندان والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جناب میں سفید پوش آدمی ہوں, خوددار آدمی ہوں. جو خوددار آدمی ہوتا ہے وہ اپنی ضرورتوں کو محدود کرتا ہے, اپنی آمدنی کو دیکھ کر خرچ کرتا ہے, وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, منہ ٹیڑھا نہیں کرتا. اسی میں آپ کی عزت بھی ہے, اسی میں آپ کی خودداری کی بھی حفاظت ہے. ورنہ بھیک مانگنے کے لیے ٹھیک ہے, پھر بھیک مانگنے کے نئے نئے طریقے جو لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں. پہلے لوگ بچھا لیتے تھے, کپڑا بچھا کر مانگتے تھے, اب لوگ اچھے خوبصورت کپڑے پہن کر پرفیوم لگا کر لوگ مانگ رہے ہوتے. تو مانگنے کے طریقے الگ, لیکن ہے تو مانگنا, ہے تو بھیک. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی شادیوں کو سادہ کریں, اپنے بچوں کی, بچیوں کی عمروں کا خیال کریں. آپ پتہ نہیں یہ ماں باپ کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی. ماں باپ سے جب کہا جائے کہ بچی کی شادی کر دیں, بچی کی عمر بڑی ہو رہی ہے, کہا جی جہیز اتنا ہونا چاہیے, بیٹی تعلیم ابھی حاصل کر رہی ہے, بیٹا ابھی کاروبار کرے گا, بیٹا یہ کرے گا. آپ کو کیا پتا کہ اس دور کے اندر آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا وہ راتیں کیسے گزارتے ہیں. اب کے بچوں کے چہروں کو دیکھ کر کیا آپ کو بچوں کی چہروں کی رونق ختم ہوتی نظر نہیں آتی؟ جوانی کے اندر ابھی چھوٹی عمر میں بچوں کی آنکھوں کے حلقے آپ کو نظر نہیں آتے. اپنے بچوں کی چھوٹی عمر میں نظر کی کمزوری آپ کو کچھ نہیں پتہ بتاتی. چھوٹی عمر کے اندر بچوں کا بلڈ پریشر ہونا, شوگر کی بیماریاں لگنا, ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہونا, پیٹ کے امراض میں مبتلا ہونا, ان کے جسم کے اندر گرمی کا پیدا ہونا, پیٹ خراب ہونا,
یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ اپنے بچوں کا خیال کریں، ان کی شادیاں کروائیں تاکہ بچے ریلیکس زندگی گزاریں۔ شادی کرنے سے انسان کی نظر جھک جاتی ہے، شادی کرنے سے نامحرم عورتوں کی طرف انسان جانے سے بچ جاتا ہے، ورنہ موبائل میں کیا کچھ ہے۔ آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو اینڈرائیڈ موبائل لے کر دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا لگے رہو، بیٹا ساری رات لگا ہے، باپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ بیٹی، بچیوں کے پاس موبائل کا کیا کام؟ بچی تھوڑی سی بڑی 7-8 سال کی، 10 سال کی، 12 سال کی ہوئی، آپ نے بچی کو اینڈرائیڈ موبائل لے کر دیا، نیٹ بھی لگا دیا، گھر کے اندر وائی فائی بھی لگا دیا کہ بیٹا لگے رہو، دیکھتے رہو۔ اب اس عمر کے اندر اگر بچے یہ چیزیں دیکھیں گے، اور نیٹ پر بچے کیا نعتیں سنیں گے، کیا قرآن سنیں گے، کیا علماء کرام کے بیانات سنیں گے، یا مجھ سے زیادہ جانتے کہ بچے کیا دیکھیں گے؟ کسی نے کہا چند دن پہلے، عالم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی سمجھانے کے لیے، کہا کہ یہ وہ دور ہے کہ شاید ہم جیسے جو لوگ ہیں یہ آخری نسل ہیں جن کی ماؤں کے فیس بک پر اکاؤنٹ نہیں بنے ہوئے۔ شاید ہم آخری نسل ہیں، یعنی 2000 سے پہلے والی جو نسل، شاید ہم آخری نسل بچے ہیں، ورنہ تو آج کل کی جو مائیں ہیں یا آج کل کے جو جوان ہیں، آج کل کے جو باپ ہیں، کیا باپ کیا بیٹا دونوں فیس بک پر لگے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہو جاتا ہے باپ بیٹا دونوں ہی، ایک لڑکا بنا ہوتا ہے دوسری لڑکی بن کر لگے ہوتے ہیں بات چیت کرنے میں۔ یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے بندو، شرم و حیا اپنے گھر کے اندر بھی پیدا کریں، اور شادیاں بچوں کی جلدی کریں۔ خدا نہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو گناہوں سے بچانے میں ان کی مدد کریں۔ بچے آپ کو منہ سے بولیں اس سے پہلے آپ خود خیال کر لیں، کیا آپ کے سامنے یہ واقعات نہیں آ رہے؟ کیا آپ کو سمجھانے کے لیے یہ واقعات کافی نہیں کہ بچی 14 سال کی، 12 سال کی بچی گھر سے بھاگ کر چلی جاتی ہے، چھوٹی عمر کی بچی کسی اور جگہ نکاح جا کر لیتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ 14-15 سال کی بچی کو کیا پتہ ان چیزوں کا؟ اتنا اس کے اندر دل آ گیا، اتنا بڑا اس کا جگرا ہو گیا کہ وہ گھر سے جا کر کسی اور جگہ غیر لڑکے سے شادی کر کے وہ ماں باپ سے کہتی ہے تم کون ہوتے ہو میری قسمت کے فیصلے کرنے والے؟ یہ اسی صورت میں جب آپ نے اپنے بچوں کو بالکل ہر چیز مہیا کر دی اور اس کے بعد جبر بھی کر تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ اللہ کے بندو، جب یہ چیزیں دے دی ہیں آپ نے، اب کم از کم شادیاں تو جلدی کرو ان کی، تاکہ ان کی جو ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے، وہ ضرورت ان کی پوری ہو سکے۔ جب ضرورت پوری ہو جائے گی تو وہ دوسروں کی طرف کیوں جائیں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہماری بچیوں کو، اللہ ہمارے بچوں کو شرم و حیا کا پیکر بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔